صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 82 میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتی ہے اس سے انکار نہ کرو، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نہیں سوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا، ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لا تنکر، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار نہ کرو۔ یہ تنکر جو ہے نا، یہ انکار سے ہے۔ وہی اردو میں بھی وہی کوئی کہتے ہیں، وہی کا انکار نہ کرو۔ من سے، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، ہو ان کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے، اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نظر آتی ہے اس کا انکار نہ کرو۔ ان بے شک، لام اس کا معنی ہوتا ہے لیے، ہو ان کے لیے، ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دل ہے، اذا جب، نامت کا مطلب ہوتا ہے سونا، جب سو جاتی ہیں۔ عینان یہ عین کی تثنیہ ہے۔ عین کہتے ہیں ایک آنکھ کو اور عینان کہتے ہیں دو آنکھوں کو۔ عینان کا مطلب ہوگا دو آنکھیں۔ لم ینم نہیں سوتا، وہ جو دل تھا نا، اس دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے، انسان کو جو خواب نظر آتے ہیں، اس خواب کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں۔ بعض خواب رحمانی ہوتے ہیں، بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان دن بھر سوچتا ہے یا دیکھتا ہے، وہی خیالات بن کے اس کے خواب کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو نبی کا خواب ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے اس میں جو نبی کا دل ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا رہتا ہے۔ صرف ظاہری طور پر آنکھیں سوتی ہیں، لیکن جو نبی کا دل ہے وہ بیدار رہتا ہے۔ تو اسی بات کو حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب نظر آتا ہے، اس میں کسی قسم کے شیطانی تصرف کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کے اندر کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ من جانب اللہ وحی ہوتی ہے اور امت کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کسی چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی وحی الہی ہی ہوتی ہے، وہ ایسا عام لوگوں کی طرح خواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے دوسرے مصرے کے اندر ارشاد فرما دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو ان کا دل مبارک جاگتا رہتا ہے۔ ان کا جو دل ہے اس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے کوئی جو بھی خواب نظر آتا ہے وہ حقیقت کے اندر وہی ہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بالکل ویسے ہی عمل کیا جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی اترتی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسی وحی کا انکار نہ کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نظر آئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں ظاہری طور پر سوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غفلت کے اندر نہیں آتا ہے، دل بدستور جاگتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 83 میں خوش آمدید۔ آج کے شعر کا تعلق بھی شعر نمبر 82 کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت ناظم فرماتے ہیں، فَذَاكَ حِينَ بُلُوغِ مِن نُبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس خواب میں وحی کا آنا اس وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے قریب پہنچ چکے تھے، لہٰذا بالغ ہونے کی حالت میں ایسی وحی کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ذاکا اس کا معنی ہے وہ، یعنی خواب کے اندر وحی کا آنا، جیسا کہ اس کا تذکرہ شعر نمبر 82 میں گزر چکا ہے۔ حینا اس وقت، بلوغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، من سے، نبوت نبوت ہی ان کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فا کا مطلب ہے لہٰذا، لیسا نہیں ہے، ینکرو انکار کیا جا سکتا، لہذا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں،
ہی اس، یعنی اس حالت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ حال کیا ہے؟ حال آگے آ رہا ہے۔ حال اردو میں کہتے ہیں حالت کو، محتلم احتلام والا، مراد ہے بالغ ہونا، کیونکہ جب مرد کو احتلام ہوتا ہے تو مرد اس وقت سے بالغ شمار ہوتا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے گزشتہ شعر کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر جو وحی نظر آتی ہے وہ وحی حجت اور دلیل ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ عام لوگوں کی طرح وحی نہیں ہے۔ کیوں وحی نہیں ہے؟ وہ من جانب اللہ، وہ وجہ ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا رہتا ہے۔ اسی کو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کے اندر وحی آنا شروع ہوئی تھی یہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی عمر کو پہنچے تھے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت ملی تھی، اور خواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی حاصل ہونا شروع ہوئی تھی یہ اسی زمانے کے قریب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ لہذا ایسی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے بالغ ہو چکے تھے، یعنی نبی بن چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو وحی آ رہی ہے ایسی وحی کے انکار کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ شعر کا مطلب ہے۔ اب یہ جو وحی تھی ابتدا کے اندر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی؟ تو جب زمانہ نبوت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، رات کو جو خواب دیکھتے تھے دن بھر وہی پیش آ جاتا تھا، تو 6 ماہ تک یہ والی حالت جاری رہی، تاکہ جب بیداری کی حالت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے یا اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب نازل ہونا شروع ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سے مانوس ہو سکیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانہ نبوت کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو چکے تھے، تو لہذا محتلم احتلام والا مطلب بالغ ہونے کی حالت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں جو شخص بالغ ہو چکا ہے اس کو کوئی اگر حالت پیش آ رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نابالغ ہے، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے اعتبار سے بالغ ہو چکے ہیں، 40 سال عمر تک پہنچ چکے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب بھی آئے گا اس خواب کے اندر جو بھی نظر آئے گا وہ وحی ہوگی اور من جانب اللہ ہوگا، اس کے انکار کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔